کسرین، قرآن کے لفظ ہیں کہ ایسے راک کر دی جیسے یہاں کبھی کوئی پھل لگا ہی نہیں، پھل ٹوٹا ہوا یہاں سارا ختم ہے. فتنادوا مصبحین، صبح جلدی سے اٹھے ایک دوسرے کو پکارنے لگے. انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، بھائی اگر کاٹنا ہے پھل، اگر واقعی اب جو ہم نے پلاننگ کی ہے اس پر پورا اترا تو جلدی کرو، صبح اٹھو. انغدوا علی حرثکم، صبح صبح اٹھو، چلو اپنی کھیتی کی طرف، باغ کی طرف. ان کنتم صارمین، اگر تم نے پھل کاٹنا ہے غریبوں فقیروں کے آنے سے پہلے، پلاننگ کے مطابق جلدی صبح صبح تڑکے تڑکے اٹھے. فانطلقوا وهم يتخافتون، قرآن کے لفظ ہے، چل پڑے. وهم يتخافتون، راستے میں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے جا رہے ہیں. قرآن کہ یتخافتون، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں. باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، آج ہم اپنے باغ میں کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اپنے باغ میں کسی غریب کو داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ باتیں کر رہے ہیں اور باتیں اس انداز سے کر رہے ہیں وغدوا علی حرد قادرین، کہ جیسے اپنے ارادے پر پوری قدرت رکھتے ہیں ایسے ہی کر لیں گے وہ، جیسا کہہ رہے ہیں. مختصر کرتا ہوں. فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب اس باغ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے انا لضالون، باغ کو دیکھا کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے، ہمارا باغ تو پھلوں سے لدا ہوا تھا، پھلوں سے لدا ہوا ہے، باغ چھوڑ کے گئے ہم، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے ہیں. غور کرو. ان میں سے جو ایک شخص بولا، کہنے لگا بل نحن محروم، راستہ نہیں بھولے، ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ ہم محروم ہو گئے، ہم قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان میں جو درمیان والا تھا نا، تین بھائیوں میں درمیان والا، وہ کہنے لگا کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سارے فوراً اللہ کی پاک بار، وہ باپ کی نیکی پھر کام آ گئی، توبہ کی توفیق مل گئی نا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے. مولا ہم نے ظلم کیا، ہم حد سے بڑھ گئے، ہم نے لالچ کیا، حرص کیا، طمع کیا، اور اپنے باپ کے نیکی کے کام کو، اس کو ہم نے چھوڑنے کا ارادہ کیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرتے، تو نے یہ مشورہ دیا تھا، تو نے یہ کہا تھا ایسے کرو، تو نے یہ، وہ اس پہ لگائے، وہ اس پہ لگائے. آخر میں کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ایک دوسرے کو کیوں ملامت کریں، ہمارا سب کا قصور ہے، ہم سب جو ہے وہ سرکش ہیں. عسى ربنا، اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھی، خوف کی کیفیت کے ساتھ معافی مانگی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس سے بھی پہلے سے زیادہ برکت والا باغ عطا کیا. سبحان اللہ. اب یہ قرآن نے واقعہ کیوں نقل کیا؟ یہ تو قرآن کے نزول سے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے. قرآن نے کیوں واقعہ نقل کیا؟ قرآن نے واقعہ اس لیے نقل کیا کہ اپنے بڑوں کی نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو آگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصالہ ثواب کا ایک مبارک عمل شروع کیا جس میں بعض و نصیحت بھی ہوتی ہے. اب جب سے آ کے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث اور اسلام کی باتیں سننے کے لیے مل رہی ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، کار خیر ہے. تو یہ ایک نیکی کا عمل شروع کیا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. روکنا محرومی کا باعث ہے، روکنا کار خیر کو، نیکی کے عمل کو روکنا یہ محرومی کا باعث ہے. اور بزرگوں کے نیکی کے عمل کو جاری کرنا، آگے شروع کرنا، پھیلانا، یہ جو ہے اس میں برکت کا اضافہ بنتا ہے، اضافے کا سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے. تو اس والے سے، اور پھر یہ بات بھی کرنا کہ یہ حضور کے زمانے میں تو ایسا ہوا نہیں تو ہم کیوں کریں. تو یہ کنسیپٹ بھی یاد رکھیں. اگر اس اصول کو بھی اپنا لیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس اصول کو بھی اپنا لیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو حضور کے ظاہری زمانے میں نہیں تھیں، ہم اپنے لباسوں کو دیکھ لیں، یہ پکی مسجدیں دیکھ لیں، ہاں جی، اور اپنی گاڑیوں کو دیکھ لیں، اور دیگر معاملات کو دیکھ لیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی، پھر یہ سب حرام اور ناجائز ہو جائیں گی. تو اس میں پھر کیا اصول اپنانا پڑے گا؟ اس میں وہ چیز، ہر وہ نئی چیز جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، جو قرآن اور حدیث سے، جو سنت کی مخالفت کرتی ہو، ٹھیک ہے، وہ بدعت سیئہ ہے، اس کی مذمت بیان کریں اس کو. لیکن وہ چیز جو قرآن اور حدیث اور اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی نہ ہو، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز ہے. تو 11ویں شریف تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سال ثواب ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، بعض نصیحت کیا جاتا ہے، کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. حضور کی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا. تو یہی حضور غوث اعظم کام کیا کرتے تھے. تو ان سے ساری چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے مل رہا ہے. تو اس کو یہ کہہ کے کہ حضور کے عمل میں تو یہ 11ویں شریف، حضور کی موجودگی میں تو یہ 11ویں شریف نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس پہ اب چونکہ وقت نہیں ہے، وقت
کافی ہو چکا ہے. اس پر پھر انشاءاللہ کبھی اس اصول بدعت کے حوالے سے بدعت کی حقیقت کیا ہے کہ کیا اس اصول کو اگر یہ لیں تو یہ قرآن بھی اس شکل میں حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھا کتابی شکل میں. یہ جو آج نقطے ہمیں لگے نظر آ رہے ہیں, یہ جو زبریں زیریں میں نظر آ رہی ہیں, ہاں جی, یہ بھی تو بعد میں ہوا یہ کام سارا. یہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. یہ کتابی شکل میں قرآن کو ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا. یہ تو کام بعد میں ہوا. یہ اعراب, یہ نقطے, یہ تو حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے. ہاں جی, تو اس یہ رکوع جو لگے ہیں حضور کے زمانے میں رکوع تو نہیں لگے تھے. ہاں جی, تو یہ نمبرنگ, یہ رکوع, یہ اوقاف کی وقف کی علامتیں, یہ تو سارے کام بعد میں ہوئے. تو پھر یہ بھی ناجائز ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے, جمعے کی جو دوسری اذان ہم پڑھتے ہیں, یہ بھی حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی, یہ تو بعد میں رائج ہوئی سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ٹھیک ہے, نماز تراویح کی جو جماعت ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوئی باقاعدہ. پہلے جن تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی, پہلے ویسے تراویح 20-20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ تو سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا, مسجد میں آئے, کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہیں. آپ نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا جو قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے. آپ نے کہا اے ابی بن کعب تم پڑھاؤ, باقی سارے تیرے پیچھے پڑھیں گے. تراویح کی جماعت. تو اگر ہر عمل بعد میں کیے جانے والا جو حضور کی ظاہری زمانے میں نہ ہوا, اگر وہ ناجائز ہوتا تو پھر صحابہ کرام یہ کیوں کرتے؟ وہ صحابہ کرام نے یہ کر کے یہ بتلایا کہ ہر وہ عمل جس میں خیر کا پہلو ہو, بھلائی کا پہلو ہو, اور وہ کام شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو تو وہ کام شرعاً جائز ہے. اور اس میں جامع صغیر کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. فرمایا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے, جس چیز کو فہو عند اللہ حسن, وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی, جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے. جب مسلمانوں کو ایک کثیر طبقہ 11ویں شیعہ کو اچھا سمجھتا ہے تو یہ 11ویں شیعہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں, چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے, کیونکہ جو ہمارا دیا ہوا وقت مقرر ہے اسی میں ہم نے اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں نے اسکندر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں گفتگو میں جو ہے نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ, انہوں نے کہا تھا اس ترجمے کی مختصر مفہوم آپ جو ہے اس شعر کا آپ بیان کر دیجیے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ, بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے ولی, خواجہ سلطان الہند, خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. پھر کبھی انشاءاللہ رجب میں ان کا عرس مبارک ہوتا ہے, 6 رجب کو ہم ان پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو آپ نے جب داتا حضور کے قدموں میں بیٹھے 40 دن داتا حضور کی صحبت میں گزارے, حضور کے قرب میں, آپ کی میت میں گزارے, تو جب داتا حضور کا فیض لے کر اٹھے تو آپ کی زبان سے یہ شعر نکلا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہا, کہ آپ تو اللہ کی گنج کا معنی تھا خزانہ, بخش کا معنی عطا کرنے والے, کہ آپ تو اللہ کی محبت معرفت کا خزانہ عطا کرنے والے ہیں. جو بھی آپ کے در پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا, وہ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت کے خزانے لے کر جاتا ہے. آپ تو گنج بخش خزانے عطا کرنے والے ہیں. کون سے خزانے؟ رب کی محبت کے, اس کی معرفت کے, اس کے قرب کے, اور سلوک کی منازل طے کرانے والے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر کے انہیں اعلیٰ درجے عطا کرنے والے ہیں اپنی نگاہ کرم سے. گنج بخش آپ خزانے عطا کرنے والے ہیں, اور دنیا کی ظاہری چیزیں بھی آپ کی توجہ سے حاصل ہوتی ہیں. کوئی آ کر آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے, آپ کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول فرما کے ان کی دنیاوی حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے, دنیاوی نیک جائز حاجتیں. فیض عالم, فیض عالم کا مطلب ہے کہ پورے جہان آپ سے فیض پا رہا, پورا جہان جو ہے وہ آپ سے فیض پا رہا, کہ وہاں فرشتوں کی بھی فرشتے در کتار. اب وقت نہیں ہے ورنہ حدیث میں پیش کرتا کہ اللہ کے ولی کے مزار پر ہر وقت فرشتے کتار در کتار کھڑے رہتے ہیں, طواف کرتے ہیں, وہاں کے ادھر موجود رہتے ہیں, روحانی مخلوق موجود ہوتی ہے. تو عالم فیض پاتا. مظہر نور خدا یہ وہ در ہے کہ جہاں خدا کے نور کا مظہر ہے, خدا کے نور کے جلوے پھوٹ رہے ہیں, خدا کے نور کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, رب کے فیض کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا, اس کی روحانیت کا کنیکشن داتا حضور کے در کے ساتھ ہے. جو یہاں آتا ہے گویا وہ چشمہ نور خدا سے سیراب ہوتا ہے, وہ چشمہ رحمت خدا سے سیراب ہوتا ہے, وہ چشمہ فیض خدا سے سیراب ہوتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اور دوسرا مصرع ناقصارا پیر کامل, جو سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں ان میں جو ناقص ہیں آپ ان کے لیے ناقصارا پیر کامل, آپ ان کے لیے پیر کامل کا درجہ رکھتے ہیں, کہ ان کے نقص کو رکاوٹوں کو دور کر کے انہیں کمال کا درجہ عطا کر دیتے ہیں.
اور جو کاملین ہے جو کمال کے درجے پر پہلے سے فائز ہے اب ان کے بھی رہنما ہیں، انہیں بھی مزید درجات ان کے بھی طے کرواتے ہیں اور انہیں بھی درجات قرب اور درجات محبت اور درجات معرفت طے کرواتے ہیں۔ یہ تھا اس شعر کا مختصر میں نے مفہوم عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی بیان ہوا سنایا مجھے بھی آپ سب کی ان باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 4:30 ہماری جماعت کا ٹائم ہے، تو 4 سے 5 منٹ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم 5 منٹ مختصر محفل ذکر کر کے جو ہے وہ ختم شریف اور دعا کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد جماعت ہوگی۔ آپ کا کوئی سوال تھا؟ میرا بس یہ ہے چھوٹا سا کہ سال ثواب اور دینا اور جاری شریف جو بڑا خوبصورت اپنا جو چلے جاتے ہیں اور یہ اکرام صحابہ اکرام جو بڑی ہستی ہیں ان کو تو آپ پیش کرتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ہیں کسی کے رشتے دار ہیں، ہاں ان کا کیا حساب ہوا ہے قبر میں یہ تو وہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو سب کو پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم ان کے لیے جب دعا آپ نے کتنے دفعہ تحفے کا ذکر کیا، تحفہ ہم بیچتے ہیں، بڑی ہستیوں کو بھی بیچتے ہیں، اپنے خاندان کو بھی بیچتے ہیں، ساری امت کو بھی شامل کرتے ہیں، تو کیا وہ اس بڑی شان جو بڑی ہستیوں کو چھوڑ کے جو ہمارا خاندان ہے جو عام امتی ہے، کیا ان میں یہ ایسی انہیں پاور دی جاتی ہے کہ وہ جس کو تحفہ بھیجے وہ اس کے لیے دعا کا تحفہ وہ بھی واپس بھیجیں گے؟ ہاں جی بالکل اس میں ہے، وہ بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میں نے ابھی ایک حدیث پاک آپ نے سنی کہ جس طرح قبرستان میں ایک شخص گزرتا ہے تو وہ 11 مرتبہ قل اللہ پڑھتا ہے، اس کا جواب اس حدیث میں مل گیا تھا کہ اللہ اس کو بھی جو ہے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا پورے قبرستان والوں کو ثواب ملتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا۔ ہاں جی، تو اب اگر اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ چاہے جسے چاہے اختیار دے دے، اگر اس کو یہ اختیار مل جائے اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ درجہ مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نیک تمناؤں کا اظہار کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کا فائدہ۔ جس طرح ہم بالفرض کسی اللہ کے ٹھیک ہے آپ نے بات کی اللہ والوں کے مزار پر جائیں تو ان سے تو ہمیں ڈیفینیٹ فائدہ ملے گا، تو فوج شدہ والدین کے بارے میں ملتا ہے، جسے پاک میں بیان نہیں کر سکا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کرے، ان کی قبر پر حاضری دے، ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے، اس شخص کو والدین کے فرما برداروں، تو یہ فائدہ مل رہا ہے نا، تو یہ اسی شکل میں ہے، یہ گفٹ کی شکل میں ہے ان کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بس لائٹیں بند کر لیں، ہم اجتماعی ذکر